ناظرین السلام علیکم، پروگرام ان سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل چاند۔ ہم ذکر کریں گے عدلیہ کا، عدلیہ کے وقار کا، عدلیہ کی سربلندی کے لیے اور اس کی حقوق کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بے مثال اور لازوال قربانیوں کے بعد عدلیہ کی بحالی جو ہے وہ عمل میں آئی، اور ہم نے دیکھا اس ساری تحریک میں کیا کچھ ہوا، کتنی جانیں قربان کرنا پڑیں، کتنے نذرانے پیش کرنا پڑے، اور پھر جا کے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو آزاد عدلیہ جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ یہ وہ عدلیہ ہے جب سے یہ عدلیہ بحال ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام اداروں میں جو بھی اہم کیسز کھل کر سامنے آئے اس پر نہ صرف عدلیہ نے ایکشن لیا، جو بھی اس کے سلسلے میں اپیل گئی اس پر عمل درآمد کیا اور ان کیسز کو سنا گیا، اور تاریخ اس چیز کی شاہد ہے۔ آن ریکارڈ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کی جو عدلیہ ہے اس نے اپنے ٹینیور میں کیا کچھ کیا، تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی ریکارڈ کیسز جو ہیں وہ سنے گئے ہوں اور وہ منظر عام پر لائے بھی گئے ہوں۔ تو جو ریکارڈ بنتا ہے، تناسب بنتا ہے، وہ ماضی کی تمام جو جوڈیشری تھی پاکستان میں ان سے بے حد زیادہ بہتر ہے۔ آج سے فرینکلی سپیکنگ، آج سے 5 سے 6 دن پہلے تک اگر ہم پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو مبہم سی صورتحال تھی۔ سینئر تجزیہ کار، تبصرہ کرنے والے، لکھنے والے ایک مبہم سی کشمکش کا شکار تھے، اور واضح موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا تھا، اور وکلاء بھی کوئی واضح لاہ عمل جو ہے وہ اختیار نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی، اور تمام جو بارز ہیں اور تمام جو وکلاء تنظیمیں ہیں، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر یکجہتی کا اعلان کیا ہے عدلیہ کے ساتھ، عدلیہ کی وقار کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے اور عدلیہ کی عزت اور احترام کے لیے۔ اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اب سندھ کی تمام جو بارز ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پیر کو جو ہے وہ ہڑتال کریں گے عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بھی بتا دیں کہ سندھ کے تمام بارز نے اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب، زاہد بخاری صاحب اور اعتزاز احسن کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ تو ہے سندھ بارز کے جو اقدامات ہیں، سندھ کی بارز نے جو اقدامات کیے ہیں۔ پنجاب کا ذکر کریں تو پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ جمعہ اور ہفتہ 2 روز ہڑتال کی گئی اسی مقصد کے لیے، اسی کاز کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمام وکلاء تنظیمیں جو ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہیں۔ اور دنیا نیوز بھی اسی بات پر، اسی موقع پر ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ تو اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے کہ اب جو لاہ عمل اختیار کیا گیا ہے وکلاء کی جانب سے، اس سے کس حد تک یہ ممد و معاون ثابت ہوگا وطن عزیز کے لیے اور خاص طور پر عدلیہ کے لیے، اور یہ بات بھی ہم اٹھائیں گے اس سارے پروگرام کے دوران کہ آخر 5 سے 6 دن پہلے تک صورتحال مبہم کیوں تھی اور اب ہی کیوں یہ سب کچھ یاد آیا وکلاء کو۔ یقیناً قابل ستائش یہ بات ہے کہ اب وکلاء نے ایک خاص لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس سے یقیناً دورست نتائج ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گے۔ جیسا کہ میں بارہا کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں آغاز میں ہی کہ 5 سے 6 دن پہلے تک سینئر تجزیہ کار، دانشور جو ہیں وہ خود بھی ایک واضح لاہ عمل اختیار کرنے سے قاصر تھے اور صورتحال خاصی مبہم تھی۔ وہ اب صورتحال نہیں رہی اور بات آگے جا نکلی ہے۔ وکلاء کا کردار اور وکلاء نے جو اعلانات کیے، جو فیصلے کیے ہیں، ان کے دورست نتائج کیا ہو سکتے ہیں، مثبت جو ہوں گے پاکستان کے لیے، اسی پر پروگرام میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب فرحان آصف صاحب، چیئرمین ہیں پنجاب بار کونسل کے، اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں محمود الحسن صاحب، صدر ہیں کراچی بار ایسوسی ایشن کے۔ آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں مزید مہمان بھی جوائن کریں گے اسی پروگرام میں۔ فرحان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا، وہی سوال جو میں نے اٹھایا، یہ ضرورت تھی وقت کی کہ جب جوڈیشری پر، عدلیہ پر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے وکلاء کی جانب دیکھا جاتا ہے۔ نہ صرف عوام دیکھتے ہیں بلکہ دیگر بھی تمام جو طبقہ فکر ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وکلاء کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں تو وکلاء نے واضح لاہ عمل اختیار کیا بھی، اور اسی کی وجہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے آزاد ہوئی اور ریسٹور ہوئی۔ لیکن اب کی بار جب یہ کچھ کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے تو ایک مبہم سی صورتحال تھی، کشمکش کی صورتحال تھی، واضح لاہ عمل ہمیں دیکھنے کو سننے کو نہیں مل رہا تھا۔ اب 5 سے دن بعد ہی یہ ساری صورتحال یکسر کیسے بدل گئی؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا جامی صاحب۔ آپ ماضی کے ایونٹس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بار ایسوسی ایشن کا جو ادارہ ہے اس نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور آئین کی پاسداری کی ہمیشہ بات کی ہے، اینڈ بار کونسل آلویز اسٹوڈ فار سیف گارڈنگ دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری۔ سب سے بڑی مثال جو پچھلے 3 سال ایونٹس ہوئے اس میں چیف جسٹس صاحب کو ڈپوز کرنا ایک بار بھی اور دوسری بار بھی، تو اس میں جتنا پیوٹل رول بار کونسلز نے اور بار ایسوسی ایشن نے ادا کیا اس کی مثال شاید دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ سو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، نہ ہی یہ کوئی اتنی اچنبھے والی بات تھی
اب بھی اگر یہ بات سامنے آئی کہ عدلیہ کی آزادی پہ کوئی حرف آ رہا ہے یا عدلیہ کی آزادی کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدلیہ کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بار کاؤنسلز پلیڈ اٹس پیوٹل رول وچ از دیئر فنڈامنٹل رول ان فیکٹ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ قدرے بعد میں کیوں ہوا، اس کا جواب تو سمپل یہ ہے کہ اتنے تواتر سے ایونٹس ہوئے پچھلے ایک ویک میں، تو اس میں اسٹریٹجی ایوالو کرنے میں بہرحال ٹائم لگتا ہے. ہماری بار کاؤنسل میں ایک دیر از اے چین آف کمانڈ، دیر از اے ہائرارکی ان دا بار کاؤنسل. وی ڈو ہیو اپیلیٹ باڈی، دین وی ہیو دا. اچھا رانا صاحب، جب بھی وکلا کے کردار کے حوالے سے بات آئی، ہم ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں آپ کو مدعو کیا تھا، جب وکلا گردی کا میں نے ذکر کیا تھا، کچھ وکلا نے پولیس والوں پر تشدد کیا تھا، ہم وہ بھی سامنے لے کے آئے، لیکن جب اچھے اقدامات کیے تب بھی اس کی اپریسیشن کے لیے بھی ہم نے آپ سے بات کی، اور آج اسی کا ایک مظہر ہے کہ ہم آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اسی اہم معاملے پر بات کر رہے ہیں. میرا سوال پھر وہیں پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیا جانا چاہیے تھا، لیکن پہلے کیوں نہ کیا گیا؟ اور اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کچھ کنفیوژن تھی وکلا تنظیموں کے ہاں بھی اور وکلا کے آپس میں بھی کچھ ایک تناؤ کی صورتحال تھی؟ دیکھیں، ایسی کوئی فارمل تناؤ کی صورتحال نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ کچھ لوگ ایسے جو مور لائل دین دا کنگ کا رول پلے کرتے ہیں، انہوں نے کچھ اپنی پرسنل ایڈوانسمنٹ، پرسنل پروجیکشن کے لیے اس کو اچکنے کی کوشش تو کی. بہرحال بار ایسوسیشنز ریشنلی ڈیسائیڈ کرتی ہیں، لاجیکلی ڈیسائیڈ کرتی ہیں. وی آر دا پروڈنٹ مائنڈیڈ پیپل اینڈ وی آر سپوز ٹو ریئیکٹ ان اے پرنسپل مینر، ان اے ریزنیبل مینر. دیکھیں، سپریم کورٹ کے پاس کل تک میٹر، پرسوں تک میٹر پینڈنگ تھا. اچھا، میں آپ سے اب یہ بھی جانوں گا کہ اب پنجاب بار کونسل یا پنجاب کی بارز آگے کیا کرنے جا رہی ہیں اور مزید آپ کا کیا لاحہ عمل ہوگا، لیکن محمود الحسن صاحب کے پاس چلتے ہیں کراچی میں. محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج سندھ بھر میں اور آپ کی جو بارز ہیں انہوں نے کیا فیصلے کیے، آج آپ کی کانفرنس بھی تھی، اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہیں گے. جاوید صاحب شکریہ. آج کراچی میں جو ہے سندھ بھر کی جتنی بار ایسوسیشنز تھیں، بار کونسل اور ہائی کورٹ بارز، ان کا اجلاس تھا، مشترکہ کانفرنس تھی جی. اور اس میں چونکہ ہم نے یہ آج سے نہیں، ہمیں بہت پہلے پتہ تھا کہ حکمرانوں کے اور کچھ اور لوگ ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 5-6 دن کی بات نہیں کہ 5-6 دن میں وکیل جو ہیں وہ ایک دم منظر عام پر آئے ہیں. سب سے پہلا جو کنونشن ہوا ہے وہ پنڈی میں ہوا ہے 19 جون کو. صحیح. جو پنڈی ڈسٹرکٹ بار اینڈ پنڈی ہائی کورٹ بار کے کامن جو ہوسٹ تھے وہ، اور وہاں پر پھر ہم نے جو ہے نیشنل کوآرڈینیشن کونسل کو جو ہے ری آرگنائز کیا، جو ایک پرانی باڈی ہے. اور یہ باڈی اس وقت بنی تھی جب علی احمد کرد جو ہے وہ صدر تھے سپریم کورٹ بار کے. صحیح. اور یہ اگست 2008 کی بات ہے کہ جب گورنر پنجاب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل بنے اور انہوں نے وہاں ایک کو پاکستان بار کونسل کے اندر لائے، اور آج کے جو ہمارے صدر سپریم کورٹ بار ہیں یہ اس وقت چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بنے. تو اس وقت ہم نے پرماننٹ صدر جو ہے وہ جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب کو بنایا تھا نیشنل کوآرڈینیشن کونسل کا، اور اس کے ذریعے ہم نے پوری جدوجہد کی اس وقت تک جب تک کہ جوڈیشری باہر نہیں ہو گئی. محمود صاحب، آج تو آپ نے، آج کے تو آپ کے فیصلوں میں آپ نے تو انہی چودھری اعتزاز حسن صاحب کا پابندی ان پر عائد کر دی ہے تمام بارز میں داخل ہونے پر، نہ صرف ان پر بلکہ زاہد بخاری پر بھی اور اٹارنی جنرل پاکستان پر بھی. یہ ہر ایک دیکھیں، ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. جو اگر کوئی رول چینج کرتا ہے، آپ بدنصیبی دیکھیں کہ جب تک چودھری اعتزاز احسن صاحب وکیل نہیں بنے اور پیپلز پارٹی میں ان کی پذیرائی نہیں ہوئی اور لاڑکانہ میں صدر صاحب نے بھائی نہیں بنایا، اس سے پہلے تک تو وہ کہتے تھے کہ جی خط لکھنا پڑے گا، خط لکھنا چاہیے، دیکھیں نا. اور پھر ایک دم آپ جو ہے وہ اپنے موقف کو جو ہے وہ چینج بھی کر دیں، تو اس میں اب لوگوں کا غم و غصہ تو ہے. محمود صاحب، یہ انتہائی ایک اہم بات ہے، اہم ڈیبیٹ ہے، اس پہ میں یقیناً آپ سے بات تفصیل سے کرنا چاہوں گا کہ آخر اعتزاز صاحب جن کی پہلے بہت بات ہوتی تھی ان پر اب پابندی کیوں لگا دی گئی. آپ اس کی تفصیل سے آگاہ کریں کہ کیوں آپ لوگوں نے پابندی لگائی ان کی تمام بارز میں، نہ صرف ان پر بلکہ اٹارنی جنرل پاکستان پر بھی اور زاہد بخاری صاحب پر بھی.
تو اس پابندی کی وجوہات اور پھر سندھ میں خاص طور پر یہ جو تمام بازنی اقدامات رانا صاحب کی ہیں، آپ سے بھی اس پہ ہم رائے لیں گے ناظرین، لیکن ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام ان سیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے محمود الحسن صاحب یہ بات بتا رہے تھے کہ کیوں انہوں نے نہ صرف اعتزاز احسن صاحب، زاہد بخاری صاحب، بلکہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں ان کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے سندھ کی تمام بارز میں۔ تو محمود الحسن صاحب، میں یہی بات دوبارہ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا ایسی وجہ پیش آئی، کیا آپ کی دانش نے کام کیا کہ وہ لوگ، خاص طور پر اعتزاز صاحب جو کل کو آنکھوں کا تارا تھے، آج ان کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی؟ دیکھیں، یہ میری دانش نے کام نہیں کیا، میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا۔ میرا مقصد تھا کہ کرنا آپ سب جو وکلاء حضرات جو آپ کی تنظیمیں ہیں ان کی دانست۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں سب کچھ یہ کرنا پڑے گا، اور یقیناً یہ ان دوستوں کی آرائی تھیں جنہوں نے ان کو اپنا لیڈر بنایا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ تھرسڈے کو جب پروسیڈنگ ہو رہی تھی اور حامد خان صاحب آرگیو کر رہے تھے اپنا کیس، اس روز اٹارنی جنرل جو اعتزاز صاحب کی پارٹی کے اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے جس انداز میں ججز کو اور کورٹ کو ایبیوز کیا ہے، اور جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، کس کے ایما پہ، کس کے اشاروں پہ، کیا اعتزاز احسن کا، یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ کیا اعتزاز احسن کا بحیثیت وکیل اس اٹارنی جنرل کو روکنا فرض نہیں تھا؟ کیا وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کی پریزنس کے اندر جو ہے وہ عدلیہ کی تذلیل ہو ایک ایسے چیف جسٹس کو کہ جو بہادری سے جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہو، جو لوگوں کو انصاف پہنچا رہا ہو؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، تو اعتزاز صاحب کی ذمہ داری، لوگ اس بات پہ بہت ناراض تھے۔ اچھا، لیکن محمود صاحب وہ آج اٹارنی جنرل صاحب کا بیان آیا تھا سامنے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، ایسا میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آج وہ یہ غلط کہتے ہیں، آئی واز دیئر، یہ غلط کہتے ہیں کہ میں وہاں خود موجود تھا، اور وہاں پہ اور بہت سارے لوگ تھے، مختلف چینلز کے لوگ تھے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے، وکلا تھے، اور بلکہ چیف جسٹس صاحب نے تو یہ کیا کہ انہوں نے سیکورٹی کو بلایا اپنی، کہ کسی مس ہیپ سے بچا جائے، ورنہ وہاں وکیل اتنے غصے میں تھے، ناراض تھے، نعرے بازی ہونے لگی تھی۔ تو یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی کرے تو اس کو پھر اسے اون کرنا چاہیے اور اس کے لیے ڈٹنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات زاہد بخاری کی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت ریاض ملک بیٹھ کر پریس کانفرنس میں عدالت کو، ججز کو ریڈیکیول کرتا ہے، تضحیق کرتا ہے، ان کی مذاق اڑاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے تو اپنا حلف نامہ دیتا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا ہے، وہاں پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے، وہاں پر ججز کی تعریف کرتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی ریلیف نہیں ملا عدالت سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور باہر نکل کر ان پریزنس آف مسٹر زاہد بخاری وہ جو ہے وہ پریس کانفرنس وہ اٹھ کے چلے جاتے وہاں سے۔ اگر ان کی کنسرٹ نہیں شامل تھی، ان کی منشا نہیں شامل تھی، اور انہوں نے ایڈوائز نہیں کیا تھا، ان کی ایڈوائز پہ نہیں تھا، تو اس کے برابر میں جہاں پر ایک جرم ہو رہا ہو، جہاں پر ایک گناہ ہو رہا ہو۔ زاہد بخاری صاحب تو یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ جناب میری اس میں مرضی منشا یا کنسلٹنسی شامل نہیں تھی، اور میں اس معاملے میں خفت کا اظہار بھی کیا ہے اپنی۔ دیکھیں، اگر ایک جگہ کہیں برائی ہو رہی ہوگی جامی صاحب تو آپ وہاں بیٹھے رہیں گے؟ اگر ایک جگہ چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، کیا آپ ان کے ساتھ مل کے جو ہے چوری ڈکیتی کریں گے، ان کو کہیں گے لگے رہو ابھی پولیس نہیں آئی ہے؟ نمبر دو، آج وہ دیکھیں کوئی وکیل جو ہے اپنے کلائنٹ کا اسپوکس مین نہیں ہوتا ہے، آج وہ اسپوکس مین بنے ہوئے تھے ریاض ملک صاحب کے۔ دیکھیں پیسہ جو ہے لوگوں کا، بہت سے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ صرف پیسہ ہے، اور یہاں پیسہ جو ہے وہ بہت کام کر رہا ہے، اور پیسے کے ذریعے ہر چیز نہیں خریدی جاتی ہے، پیسے کے ذریعے ہر ایک کے ضمیر کو نہیں خریدا جاتا ہے، پیسے کے ذریعے جو ہے ساری چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اور آپ اب جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پانچ دن نہیں، 19 مئی کا میں نے آپ سے کہا کہ پنڈی کا کنونشن ہوا ہے، اور وہاں ہم نے وارن کیا ہے۔
پھر 31 مئی کو ملتان میں کنونشن ہوا ہے نیشنل کوارڈینیشن کونسل کے آپ نے کہا 19 مئی کو کنونشن ہوا، آپ نے وارن کیا، یعنی کہ آپ لوگ بھی کچھ بھانپ رہے تھے صورتحال کو، کچھ آپ کو بھی آئیڈیا ہو رہا تھا کہ کیا ہونے جا ہمیں رہا ہے؟ آج سے نہیں، ہم بہت پہلے سے، اور ہم کہتے رہے کہ دیکھیں جی، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سول گورنمنٹ ہو، اس ملک میں سیاستدانوں کا حق ہے کہ وہ سیاست کریں، اس ملک میں سیاستدانوں کا فرض ہے کہ لوگوں کو پے کریں، اس ملک میں جو ہے سیاستدانوں کا کام ہے کہ گورننس جو ہے وہ قائم کریں، کرپشن کی روک تھام ہو، چلیں دیگر محمود چیزوں کی صاحب، ہو۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا نا، میں نے پوچھا تھا کہ ان 3 حضرات کے داخلے پر پابندی کیوں عائد کی گئی، آپ نے اس کی وضاحت کی کہ کیا وجوہات آپ کی نظر میں بنتی ہیں، آپ کیونکہ نمائندہ ہیں اپنی تنظیموں کے۔ رانا صاحب، یہ جو محمود صاحب نے وجوہات بیان کی ہیں، کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ اور اگر کرتی ہیں تو سندھ میں تو ایسا ہو چکا، پنجاب میں ہمیں ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو مل رہا۔ محمود صاحب ہماری بار ایسوسیشنز کے بڑے مانے تانے ہوئے لیڈر ہیں، ہم نے مل کے عدلیہ بحالی تحریک میں کافی کام کیا۔ محمود صاحب بڑے ہی منجے ہوئے لائر بھی ہیں۔ بار کونسل آف سندھ نے جو کیا ہے ان کی اپنی ڈومین ہے، انہوں نے اپنے دانست میں اور اپنی وزڈم میں جو کیا وہ ان کا اپنا پریروگیٹو۔ آپ دیکھیں پنجاب بار کونسل نے، اٹ از اونلی پنجاب بار کونسل جس نے 2 دن کی سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنے کے لیے 2 دن کی اسٹرائک کی۔ اٹ واز اے اسٹرائک یسٹرڈے جو میں ایک اور ہفتے ہوا ٹوڈے ایز ویل۔ ایز فار ایز کہ اعتزاز صاحب کے داخلے پہ پابندی ہے یا زاہد بخاری صاحب کے داخلے پہ پابندی ہے، بار کونسل میں یہ ساری چیزیں ڈیلیبریشن میں آئیں اور ان سب کو کنسیڈر کیا گیا، لیکن اس نتیجے پہ ایز سچ ابھی نہیں آپ نہیں پہنچے۔ وہی تو میں نے ذکر کیا تھا نا۔ بٹ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انکلوڈنگ اٹارنی جنرل whosoever it may be، عدالت کو ریڈیکیول کرے، ڈس ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ عدالت میں ایکسپریس کرے، ڈیفیانس کرے، ایکسپلائٹیشن کرے، یا وہاں پہ اسکینڈلائزیشن کا کوئی یہ ایلیمنٹ تو ہو، کہ واقعی کسی صورت قابل قبول وہ نہیں کسی ہے، نہیں صورت ہونا ہم چاہیے۔ اس میں کو appreciate اٹارنی نہیں جنرل کی کر بات سکتے۔ کر لیتے ہیں، جن کا محمود صاحب سے میں نے بات کی تھی، انہوں نے جو جمعرات کے روز جو رویہ وہاں پر اپنایا، آج انہوں نے تردید کریں کہ خام خام معاملے کو اچھالا گیا۔ محمود صاحب کہہ رہے ہیں میں خود بھی وہاں پر تھا اور دیکھا سب کچھ انہوں نے جو کیا۔ نہیں یقیناً محمود صاحب ہوں گے وہاں پہ، درست کہہ رہے ہیں۔ تو آف کورس اسی فیئر، اسی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے، اس ساری سچویشن کو محسوس کرتے ہوئے، اور ہم اس پہ رکے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے محمود صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن کمیٹی جو ہے یا نیشنل کوارڈینیشن کونسل ہے اس کو ری اسٹرکچرنگ اس کی ہوئی ہے۔ انفیکٹ یہ اتنے تسلسل سے یہ واقعات کچھ رونما ہوئے پچھلے 1 ویک میں، کنزیکٹیولی ہوئے، اس پہ ہم نے بھی اپنی پالیسی ایوالو کرنے میں کچھ اکارڈنگلی فوری کوشش کی ہے۔ سائملٹینیسلی کل یہاں پہ پاکستان بار کونسل اسپیسیفکلی مائی کوسچن اسٹل اسٹینڈس دیئر، عرفان قادر صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان، جمعرات کو جو ان کا بیہیویئر تھا عدالت میں، جو بتا رہے ہیں محمود صاحب بھی کہ وہاں اعتزاز صاحب بھی موجود تھے، اس پر بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف پنجاب بار کیا کہیں گے آپ؟ بینگ دا پریزیڈنٹ، not appreciable and it is unlike a conduct of a senior lawyer, of an ordinary lawyer, and it cannot be appreciated, rather it is condemnable. ساتھ ہی رہے گا میرے آپ، اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ محمود صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہے گا، اس پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بریک سے پہلے جو چنک آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام کا، اس میں محمود الحسن صاحب یہ فرما رہے تھے کہ 19 مئی کو بھی ہمارا راولپنڈی میں کنونشن ہوا اور اس میں بھی ہم نے اپنی یکجہتی کا اعلان کیا عدلیہ کے ساتھ، اور یہ بات ان کے ساتھ جو میں نے کی کہ آپ کو یہ نظر آ رہا تھا، بھانپ رہے تھے آپ کے کچھ کانسپیریسی یا سازشیں ہو رہی ہیں یا کوئی خطرات ہو سکتے ہیں عدلیہ کو، تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہم سوچ رہے تھے، ہمیں سمجھ آ رہا تھا۔ جاننا چاہوں گا آپ سے محمود صاحب ایک بار پھر سے کہ کیا ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھیں 19 مئی کو کہ جس کے تناظر میں آپ نے کنونشن میں اس طرح کے اعلانات کیے اور اپنی یکجہتی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عدالتوں کی تضییق ہو رہی تھی، عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، اور یہ تو اور پہلے ہونا تھا۔ اس میں کچھ لوگوں نے ان کو کنسنٹ نہیں دی کہ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ان کو تو یہ بہت پہلے کرنا تھا،
اور جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک پلانڈ ایک وہ اسکرپٹ ہے محمود صاحب، جسے محمود کافی صاحب، عرصے سے تیار محمود کیا صاحب، گیا ہے. کن کو؟ ہیں کچھ لوگ ہیں وہ آئیں گے، بعد میں آ جائیں گے سامنے، ابھی مناسب نہیں ہے. تو یہ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہوا ہے. کیا یہ بات بھی پھر درست ہے، کیا یہ بات بھی پھر درست ہے کہ آپ کی ہی تنظیموں میں سے آپ کے ہی سرکردہ رہنماؤں اور وکلاء کو پھر خریدنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی؟ دیکھیں نا کہ جو اپنی قیمت لگا سکتا ہے لگائی اس نے اور چلا گیا ہے. جو نہیں بکنا چاہتے تھے، نہیں بکتے تھے، وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں. یہی دیکھیں ہمارا اسی لیے موقف یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جان چھڑائیں کہ یہ لڑائی دو افراد کی ہے کہ جی یہ ارسلان کی اور جو ہے وہ ریاض ملک کی لڑائی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکرپٹ کا حصہ یہ نہیں ہے. اسکرپٹ کا حصہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ انہیں لڑنی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ سے، کیونکہ انہیں یہ عدالتیں پسند نہیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہاں سے ڈیمانڈ آئی، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ایسا کوئی ایلیگیشن نہیں تھا. گورنر پنجاب جو ہے بیٹھ کر یہ کہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، بلکہ گورنر صاحب نے نہیں بلکہ وہ جو ایک اور کرپٹ وزیر ہے جنہوں نے حاجیوں کو بیچاروں کو پریشان کیا. ٹھیک ہے محمود صاحب، اس بات کی تو ہم سب نے مخالفت کی اپنے پروگرامز میں بھی کہ یہ غلط بات ہے کہ اس بنیاد پر چیف صاحب جو ہے مستعفی ہوں. اور پروگرام کے آغاز میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کچھ بہت سینئر دانشور تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی کچھ ایسی لائنز دے رہے تھے کہ جس سے یہ تاثر ابھرتا تھا جو گورنر صاحب نے بات کی تھی. تو وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے پوچھی کہ یعنی پھر یہ بات درست ہے کہ آپ کے ہاں سے ہی کچھ وکلاء کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اگینسٹ جوڈیشری؟ دیکھیں وہ دنیا دیکھے گی، وہ بھی ہو رہے ہوں گے اور ہو رہے ہیں، یہ دنیا دیکھے گی. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو جوڈیشری ریسٹور ہوئی ہے اور عدالت بنی ہے 2009 مارچ کے بعد، یہ بالکل مختلف عدالت ہے اور مختلف اس ملک کے لوگ ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیسے بانٹ کر ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے وکیلوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ پرسوں جو کال تھی نیشنل کوارڈینیشن کونسل کی، اس کو لبیک کہتے ہوئے پورے ملک میں جو ہے وہ وکلاء نے اسٹرائک کی، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، کہ سب جگہ جو ہے وہ اسٹرائک ہوئی ہے. تو یہ شاید ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وکیل جو ہیں وہ اب وہ کسی جج کو بھی اس بات پہ نہیں کریں گے کہ وہ جا کے سرکار کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور نہیں کسی کو اور کو حکمراں کو اجازت دیں گے کہ وہ میلی نظر سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب دیکھے، ان کے ججز کی جانب دیکھے. آج آپ دیکھیں کہ 17 کے 17 ججز جو ہیں وہ ڈیڈلی جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے بھی جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ فیصلے کر رہے ہیں جو حکمرانوں کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں. کیونکہ پہلے حکمرانوں کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے تھے، پہلے غریب لوگوں کے خلاف فیصلے ہوتے تھے. چلیں ہمیں حکومت میں آپ کو بتا دوں، ہمیں آپ نے حکمرانوں کا ذکر کیا، حکومت کا ذکر کیا، تو ضروری ہے کہ حکومت کے بھی ساتھ بات سن لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شرجیل میمن صاحب، وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے. حالیہ دنوں میں دوبارہ انہوں نے ذمہ داری یہ ملی ہے. شرجیل صاحب بہت شکریہ آپ کا، تشریف آوری کا پروگرام میں تاخیر ہوئی تکنیکی بنیاد پر. کہیے گا یہ وکلاء نمائندے یہ کہتے ہیں سازش کی گئی اور خریدنے کی کوشش کی گئی اور حکومت کو ناپسند آتے ہیں فیصلے، تو جناب کیا فرماتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. بات یہ ہے کہ اگر کہیں سے سازش ہوئی ہے تو وہ سازش کم از کم حکومت کی طرف سے اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ حکومت نہ ہی ڈرپوک ہے اور نہ ہی حکومت اتنا نیچ قسم کی حرکتیں کر سکتی ہے. کیونکہ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہم نے جب محاذ کھولے تو آمریت کے خلاف جو ہے پیپلز پارٹی نے ایک طویل جدوجہد کی، اور عدلیہ کی بات ہے تو اس عدلیہ کو ہم نے خود بحال کیا ہے، اور ہماری نظر میں ہم عدلیہ کا احترام کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے. اور ہمیں اس طرح بیک ڈور سے یا اس طرح کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ہماری یہ سوچ ہے. جہاں تک بات ہے چیف جسٹس صاحب کی اور ان کے ججز صاحبان کی، تو ججز صاحبان کا احترام پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے. لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کہیں سے سازش ہوئی ہے تو ان سازشوں کو بھلے جا کے پکڑ لیں، لیکن اس وقت کوئی ضرورت میرے نظر میں نہیں ہے کہ ریلیاں نکالی جائیں اور کوئی سالیڈریٹی کا کوئی مظاہرے کیے جائیں،
کیونکہ اس وقت کوئی تصادم نہیں ہے اور حکومت کوئی تصادم نہیں چاہتی. حکومت نے عدلیہ کے پاس جب بھی عدلیہ نے بلایا تو ہمارے بڑے لیڈران سمیت میں بھی جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوا ہوں, اور جتنے بھی کیسز ہوں وہ سب کیسز کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. ہم نے کوئی بارگننگ کی کبھی بات نہیں کی, ہم نے کبھی کسی قسم کا ریلیف مانگنے کی بات نہیں کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک چل سکے گا, اور ہم اداروں کی مضبوطی میں بہتر طریقے سے یقین رکھتے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان کا جو ایکٹ تھا جس کی آج وہ تردید بھی کر رہے ہیں اور محمود صاحب اس کی مذمت کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو کورٹ میں موجود تھا نہیں, جہاں تک میں نے اخبار میں یہ ضرور پڑھا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کلیریفیکیشن دی ہے کہ میں نے کوئی کسی قسم کا کوئی اس طرح کا اشارہ نہیں کیا ہے. تو اب جس نے اشارہ دیکھا ہوگا وہ بتا سکتا ہے یا جس نے اشارہ کیا ہوگا. لیکن محمود صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں, محمود صاحب ساتھ ہی آپ کے بیٹھے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میں وہاں پہ خود موجود تھا, ہم نے سب کچھ دیکھا, سیکیورٹی بلانی پڑی چیف جسٹس صاحب کو وہاں پر. خیر اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک ان کی تردید آئی ہے, اور اگر ایسی کوئی اشارہ ہوتا تو جج صاحبان خود ان کو کہتے کہ بھئی آپ نے اس طرح کا اشارہ کیوں کیا, اور جج صاحبان ہیں کورٹ سے آزاد ہیں تو بلا لیں ان کو بھی کنٹیمپٹ میں. کنٹیمپٹ پہ اگین اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی انہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے یا کوئی غلط اشارہ کیا ہے تو جج صاحبان کورٹ میں موجود ہے, تو اس سے بڑا اور کون آئی وٹنس ہو سکتا ہے. محمود صاحب جج صاحبان کا کیا ریاکشن تھا؟ جی میں آپ سے جاننا چاہوں جج صاحبان کا کیا ریاکشن تھا, کیونکہ شرجیل صاحب کہہ رہے ہیں جج صاحبان کو پھر اس کا بھی نوٹس دینا چاہیے تھا جو اگر انہوں نے ہلڑ بازی وہاں پر کی تھی عدالت میں. اٹارنی جنرل پاکستان جج صاحبان تو بڑا تحمل اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور عدالت نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ وہ کنٹروورسی میں جائے یا وہ کسی قسم کی کوئی محاذ آرائی, نہ عدالتوں نے نہ وکلا نے. ہم تو اس بات کے حقیقی طور پر ماننے والے ہیں کہ اس ملک میں صرف اور صرف حکمرانی کا حق جو ہے وہ سویلینز کو ہے, اور اس کے لیے ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے. درست ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ریسٹوریشن کی, شرجیل صاحب نے کہا کہ ہم نے رہا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ لانگ مارچ جو 16 مارچ سے شروع ہوا, محمود صاحب مجھے آپ کو مجھے یہاں پہ روکنا پڑے گا کیونکہ بات یہ لمبی چلی جائے گی. آپ کا جواب بریک مجھے یہاں پر لینی ہے. شرجیل صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا, رحان صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا, محمود صاحب آپ بھی. خاص طور پر میں آپ دونوں حضرات سے جو وکلا کی نمائندگی کرتے ہیں آپ سے میں کمنٹ بیک چاہوں گا جب بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ شرجیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں ہم سب احترام کرتے ہیں عدلیہ کا اور تصادم کی کوئی صورتحال نہیں, تو پھر ان سٹرائکس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس پر آپ دونوں کیا کہتے ہیں یہ جانیں گے ہم ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اطلاع سندھ یہ کہتے ہیں تصادم کی کوئی صورت نہیں ہے, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں بشمول عدلیہ, تو اس لیے وکلا تنظیموں کو سٹرائکس کی کوئی ضرورت نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں شرجیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومتی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ فرما رہے ہیں آن ایئر کہ جناب وہ تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں بشمول عدلیہ, اور ان کی نظر میں تصادم کی صورتحال نہیں ہے اور ایسی ویسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کاہے کو یہ ہڑتالیں اور کاہے کو یہ سٹرائکس, تو کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ان کی سجیشن پہ آپ کا رد عمل یا آپ کا جو تبصرہ تجزیہ ہے وہ جاننا چاہ رہا تھا. جواب نہیں, میں جواب دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ آپ نے مجھ سے کوشچن کیا کہ جی 5-6 دن, اور پھر میں نے کہا نہیں جی 19 مئی سے, تو آپ نے کہا یہ آپ نے بھانپ لیا تھا. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہاں ہم نے بھانپا تھا. ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی دیکھیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہم حاکم نہیں ہیں, نہ ہم وزیر ہیں نہ سفیر ہیں, بٹ اس ملک کے شہری ہیں اور گندم ہم بھی کھاتے ہیں, تو تھوڑی بہت عقل و شعور ہمیں بھی ہے. اور اسی لیے, اور جب دیکھیں نا اب یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے اگر 19 مئی سے سلسلہ شروع کیا ہے. محمود صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا, اس پر شرجیل صاحب کمنٹ کرنا. شرجیل صاحب وہ کہتے ہیں 19 مئی سے ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا. پہلے میری گفتگو پہلے پوری سن لیں تو شرجیل صاحب کو آسانی ہوگی بات کرنے میں. جی شرجیل صاحب پہلے محمود صاحب کو سن لیں پلیز. جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ساری چیزیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہمیں خاموش رہنا ہے, ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے اور وہ سرکار کے حوالے کر دیا ہے کہ لیں جی اس کو لے جائیں سپریم کورٹ نے, اور جائیں اس نے جو جرم کیا اس کو سزا دیں اور کیفر کردار تک پہنچائیں؟ کیا وہ آج عبدالقادر گیلانی کو پرائم منسٹر نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ جی ہم نے تو یہ کہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. درست.
آپ یہ دیکھیں نا کہ دوہرا معیار اور دوہری باتیں نہیں ہونی چاہیے. چلیں حقیقت اب ذرا جو ہے، چونکہ پروگرام کا ground آخری حصہ ہے reality جو ہے وہ یہ ہے. چلیں شرجیل صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس پر کمنٹ کرنا. شرجیل صاحب. جی 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 دیکھیں میں تفصیلی جواب دوں گا. اب پلیز سنیے گا. پہلی بات یہ کہ جس طرح محمود صاحب جو ہیں وہ محترم فرما رہے ہیں کہ حکومت نے کہ کسی نے شخص نے فون کیا یا حکومت کا کوئی دباؤ تھا. میں ایک بات تو محمود صاحب کو کلیئر کر دوں کہ شکر کریں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی قیادت نے بالکل یہ کہا کہ اس میٹر میں کسی کو نہیں پڑھنا اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہمیں اس میں بالکل بھی امپارشل رہنا اور کچھ نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں اس کیس پہ میں اسی لیے مزید گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنی پارٹی کا پابند ہوں, ورنہ ان چیزوں پہ میں کوئی 1000 دلائل دے سکتا ہوں. اور میں ان چیزوں پہ میں خیر نہیں سن لیجیے, میں ان دلائلوں میں نہیں جانا چاہ رہا. اگر محمود صاحب روٹین میں کوئی پولیٹیشین ہوتے اور اگر روٹین میں ٹاک شوز دیکھتے تو ہر ٹاک شو میں ہم لوگ مطلب میرے خیال سے میں نے کوئی سینکڑوں میں نے ٹاک شوز میں نے خود کیے ہیں. ہر ٹاک شو میں بریک میں گفتگو ہوتی رہتی ہیں. ہر ٹاک شو میں اس طرح اینکرز کو کوئی فون آتے رہتے ہیں کہ یار اس سے فلانا سوال پوچھو, اس سے فلانا سوال پوچھو, SMS آتے رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ہاں ہو سکتا ہے کہ پبلک کے لیے میں مانتا ہوں کہ یہ ایک نئی اور شاکنگ خبر ہوگی, لیکن جو لوگ ٹاک شوز کرتے ہیں میرے سامنے پاکستان کی کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر بٹھا دے جو کہ روٹین میں ٹاک شوز میں جاتا ہو, اگر مجھے وہ حلفیہ کہہ دے کہ ٹاک شوز کے بریک میں اسی طرح کی گفتگو نہیں ہوتی اور اسی طرح کے SMS نہیں آتے. ہم نے 10 دفعہ جو ہے ہمارا اگر پارٹی کا کوئی کولیگ بیٹھا ہوتا ہے ہم بیچ میں اس کو لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ یار فلانے نے آپ کو یہ بات بولی, آپ سے یہ سوال پوچھو. پھر ہم ٹھیک شکوہ کرتے ہیں نا, چوری تو ہمارے گھر میں ہوئی نا, ہمارا جو میٹیریل تھا, ہماری جو ویڈیو تھی وہ نکالی گئی, چوری تو ہماری ہوئی. کانسپیریسی پھر ہمارے میں بتاؤں آپ کو وہ تو ایک ان ایتھیکل چیز تھی. نہیں میری بات سنیں جی پلیز, اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں کیونکہ میں ایک تو لیٹ آیا ہوں پروگرام میں اور بالکل آپ آخری ٹائم چل رہا ہے. بالکل ان ایتھیکل چیز ہے جس بھی کیمرہ مین نے یا جس نے بھی پلانٹ کر کے اس کو مووی کو نکالا ہے باہر یا کیا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ 90% ٹاک شوز میں جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگویں ہوتی ہیں. 90% ہم سے جب اینکر کو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ سر اب آپ سے میں یہ سوال پوچھوں گا. آپ کسی بھی ڈگنیٹری کا کوئی انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں 1 on 1 تو آپ بولتے سر اب میں آپ کا یہ سوال پوچھوں گا, اپنا جواب آپ تیار کر لیں. اس طرح کی باتیں ہر ٹاک شو میں ہوتی ہیں بریکس میں. ایک چینل کو اس طرح جو ٹارگٹ کرنا میرے خیال سے بری بات ہے. اور میں ایک اور بات کہوں گا کہ جتنے بھلے آپ ہم پہ کچھ آپ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں, میڈیا والے اینکر سب سے, ہم پولیٹیشین ہم کہتے ہیں ہمیں برداشت کا اللہ نے مادہ دیا اور ہم اس تنقید کو بھی اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اس میں کوئی بہتری ہوگی. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ میڈیا کے دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں الجھ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ پھینکیں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں روٹین کا حصہ ہے اور ہر اینکر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح روٹین میں یہ چیزیں سب ہوتی ہیں. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں کسی کی تفصیلات نہیں جاننا چاہتا, نہ ہی میرا کسی رشتہ داری ہے, نہ ہی میں کسی کو ناراض کرنا چاہتا ہوں, لیکن سب بھائی ہیں. جتنے بھی اینکرز ہیں, میڈیا گروپس ہیں, ان کے مالکان ہیں, آپس میں مہربانی کر کے ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں جائے گی. کیونکہ عوام کی کچھ امیدیں آپ میں بھی ہیں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے اینکرز جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید ہماری آواز اٹھا رہے ہیں وہاں پہ. تو اس طرح کے جھگڑے سے کلیش سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی یہ روٹین کی چیز جس طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا قصوروار تو وہ ہے جس نے یہ اس مووی کو لیک کیا ہے. اور پھر واقعی عوام کو جو کہ ٹاک شوز میں ڈائریکٹلی نہیں بیٹھتی ان کے لیے ایک نئی چیز ہے, لیکن اس چیز کو چھالنا نہیں چاہیے. جی بہت شکریہ, آپ نے اس بارے میں تفصیلی جو اپنا موقف بیان کیا اور یقیناً ہم بھی اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں اور جو اقدامات ہماری مینجمنٹ نے اٹھائے ساری صورتحال کے بعد وہ میں نے کل کے پروگرام میں تفصیلی ان کا ذکر بھی کیا تھا. اگر آپ نے کل کا پروگرام دیکھا ہو ہمارے ناظرین نے. محمود صاحب مجھے آپ کی جانب آنے سے پہلے رانا صاحب کو بھی شامل کرنا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھیں. مختصر بات جو ہمارا ٹاپک اصل تھا کہ اب اس ساری صورتحال کے بعد جو وکلا کا لاہ عمل ہے وہ ہم نے بیان کیا, آپ کا موقف سنا. ویری بریفلی مجھے یہ بتا دیجیے گا بیفور کلوزنگ دی پروگرام کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کا کیا لاہ عمل ہے یہاں پر پنجاب میں. دیکھیں جی, سپریم کورٹ نے جو سو موٹو پروسیڈنگز تھیں جامی صاحب ان کو بڑے رائٹ فل ڈائریکشن میں ڈسپوز آف کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی کمینڈیبل وہ ججمنٹ ہے جس کے ذریعے سے اس میں جو ایڈورسریز تھے ان کا ایشو جو ہے دیٹ ہیز بین لیفٹ ود دا گورنمنٹ کہ گورنمنٹ اٹارنی جنرل کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. تو اس کو ہم سو فار بار کونسل اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. دیٹ از ریئلی اپریشیبل, کمینڈیبل. اور آگے کا لاہ عمل یہ ہے کہ ہماری ایک چین آف کمانڈ ہے, ہمارا ایک وی ہیو اے سسٹم ان پلیس. پاکستان بار کونسل اینڈ دا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, دیز آر دا اسٹیچوٹری باڈیز اینڈ وی ڈو ہیو دا میکنزم ٹو ٹیک دا ڈیسیژنس. کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی پاکستان بار کونسل کی
اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جوائنٹ، اس میں یاسین آزاد بھی تھے، اختر حسین بھی تھے جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، ایوری باڈی ان whosoever having the representative capacity. ہم نے اس کے لیے 21 کو اگین ہائی کورٹ بار میں ریپرزینٹیٹیو کنونشن بلا لیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور مجھے یہاں پروگرام ختم کرنا ہے، I'm running short of time. ران صاحب بہت شکریہ. محمود صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. یقیناً کچھ باتیں رہ گئی ہیں تشنا جن پر بات کرنا باقی ہے. انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں آپ سے بات کریں گے، ضرور کریں گے. پروگرام میرا ٹائم ختم ہو گیا، پروگرام کا پابند ہوں. بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. شدیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ گو کہ آپ تاخیر سے ہم آپ سے رابطہ کر سکے. انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اس پر بات کریں گے. ناظرین، دنیا ٹی وی یقین رکھتا ہے تمام اداروں کی استحکام پر، عدلیہ کی آزادی پر، اس کی سربلندی پر، اور اسی کا پیغام ہم اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. اجمل جامی کو اجازت دیجیے. اس سرزمین پر امن کی بقا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، سچ کی آواز کے لیے انصاف لازمی ہے. انصاف پہنچانے والے ہر شخص اور ہر ادارے کے ساتھ ساری دنیا ہے. خبر کی دنیا